ساتھی پرانے ہیں اور آپ نے بڑے عرصے سے ہمیں نعت نہیں سنائی، تو آج سنا دیں۔ طبیعت تو اپنی جگہ ان کی خراب ہے، لیکن میں ان کی نعت سے پہلے تھوڑا سا محفل کے حوالے سے اور جو امام حسین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو کربلا کے شہداء اور امام الشہداء کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ بیبیاں آئیں کھلے سر نہیں دیکھا جاتا۔ یہ کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، تو جس وقت ان یزیدی لشکر کے لعینوں نے اس پاک گھرانے، اس نبی کے گھرانے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے تھے اور اذانیں بھی دیتے تھے اور کہتے تھے، خطبے بھی دیتے تھے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس نبی کے گھرانے کی ان پاک بیبیوں کو بے ردا بازاروں سے گزارا قافلہ جس وقت دمشق لے کے گئے یزید کے پاس، تو شاعر کی روح تڑپ اٹھی ہے، اور ظاہر ہے ایک مسلمان ہو تو یہ تو اس پاک بی بی کا گھرانہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو مقام یہ ہے کہ جس وقت سرے محشر بھی آپ تشریف لائیں گی تو آواز آئے گی، محشر والوں نگاہیں جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اس محشر میں انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، لیکن انبیاء بھی نگاہیں جھکا لیں گے، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کے تقدس کی شان یہ ہے اور تقدس کا عالم یہ ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کے گھر کی بیبیوں کے ساتھ یزید کے لشکر نے ان کو جس وقت چادروں کے بغیر نکالا، تو شاعر کہتا ہے کہ بیبیاں آئیں کھلے سر نہیں دیکھا جاتا، آنکھ کہتی ہے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، پہلی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، پہلی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، جادۂ عشق میں مڑ کر نہیں دیکھا جاتا، کہ جس وقت عشق کی راہ پہ جو کوئی چلتا ہے تو وہ پھر مڑ کر نہیں دیکھتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، نارے نمرود سامنے ہو، عقل بار بار اپنی تعویلیں پیش کرے اور گزارشیں پیش کرے کہ یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں ہے کہ آگ میں کود جائیں اتنے بڑے مقصد کو چھوڑ کر، لیکن اقبال کہتا ہے کہ نہیں، عقل ہے، کیا کہتے ہیں کہ محو تماشا لبے بام ابھی، تو وہ کہتا ہے کہ عقل تو مشورہ دیتی رہی، لیکن جو عشق ہے وہ اس نے اپنا کام کر گیا، وہ کود گئے نارے نمرود میں جو اللہ نے ان کے لیے گل و گلزار کر دی تھی، ٹھنڈی کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، جادۂ عشق میں مڑ کر نہیں دیکھا جاتا، جان پر کھیلے بنا بات نہیں بنتی ہے، جان پر کھیلے بنا بات نہیں بنتی ہے، دل ہو مقتل میں تو پھر سر نہیں دیکھا جاتا، کہ جس مقتل میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا دل تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جس وقت امام حسین سامنے ہزاروں کے لشکر ہے، 15,000 کی بھی روایت ہے، 22,000 کی بھی روایت ہے، اتنا بڑا لشکر سامنے ہو تو بندے کا تو دگنی، اپنے سے دگنی تعداد ہو جائے تو لوگوں کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ نواسہ رسول تھا، اس کو تو عزم و ہمت نبی علیہ السلام نے گھٹی میں دی تھی، یہ تو وہ تھا جو سینہ رسالت پہ چڑھ کے کودا اور کھیلا کرتا تھا، اور استقامت اور شجاعت تو اس کو اس کے بابا علی نے ویسے بھی اس میں اضافہ کر دیا تھا۔ آپ استقامت کا ایسا پہاڑ بن گئے کہ فجر کی نماز میں آپ 100 سے زیادہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یہاں پہ تو وبا آ جائے تو مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ موت سامنے کھڑی ہے، تیر برس رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ کبھی کسی وقت بھی یہ لعین حملہ کر دیں گے، لیکن امام حسین کے سکون کا عالم یہ ہے، اطمینان قلبی یہ ہے، اور استقامت یہ ہے کہ آپ 100 سے زیادہ رکعتیں پڑھتے ہیں، اور دل کیونکہ آپ کا وہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن جس روایت نے مجھے یہ بتایا کہ امام حسین کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا تھا، کہتے ہیں کہ امام حسین جس طرح کربلا میں سوئے نا، تو آقا کریم علیہ السلام ایک ملائکہ کے لشکر کے ساتھ آپ کا تشریف آوری ہوئی خواب میں، اور امام حسین علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ لعین تیرے جان کے درپے ہو گئے ہیں، لیکن غم نہ کر، یہ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ پھر آقا کریم نے
گلے سے لگایا، پھر کہا کہ تیرے لیے خلد بری سجا دی گئی ہے، تیرا بابا علی اور فاطمہ تیرے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر رب کائنات سے دعا کی کہ اللہ میرے حسین کو تو استقامت عطا فرما دے، اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرما دے۔ پھر استقامت کی وہ تاریخ جو کربلا میں امام حسین نے لکھی، وقت کا حاکم بظاہر جیت گیا، محسوس ایسے ہوتا تھا کہ لاشیں تو دوسرے تیسرے دن جا کے جو امام حسین کے ساتھیوں کی کسی اور قبیلے نے جب ان کو ملی تو انہوں نے دفن کی، محسوس ایسے ہوتا تھا کہ اب ان کا نام ختم ہو گیا، کیونکہ یزید تخت کا حاکم ہے، ساری دولت حکومت فوج اس کے پاس ہے، ان کا تو نام نہیں رہے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ نہ نانے کا ذکر ختم ہوگا اور نہ قیامت تک نواسے کا ختم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، جادہ عشق میں مڑ کر نہیں دیکھا جاتا، جان پر کھیلے بنا بات نہیں بنتی ہے، دل ہو مقتل میں تو پھر سر نہیں دیکھا جاتا، جس کی خاطر سے بسائی گئی دنیا ساری۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام ہی کے لیے کائنات سجائی گئی، اور آپ ہی کا گھر تھا جس میں سیدہ فاطمہ، حسن، حسین اور علی تھے۔ کہا جس کی خاطر سے بسائی گئی، جس کی خاطر ہے بسائی گئی دنیا ساری، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا، کہ کربلا میں اسی گھر کو شہید کر دیا گیا۔ کہا اے جہاں والو چلے آؤ کہ دکھلائیں تمہیں، اے جہاں والو چلے آؤ کہ دکھلائیں تمہیں، ایک دربار جہاں زر نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آسمان کے نیچے نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہی ایسا گھرانہ ہے، اور بھی گھرانے ہیں اور بھی عظمت مآب ہستیاں ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع آپ کا گھرانہ ہے، تو اہل بیت کے ہاں اور آل رسول کے ہاں زر نہیں دیکھا جاتا۔ جو زر کی طرف دیکھیں معنی سمجھ جائیں کہ ان کا اہل بیت یا آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں دعوت دوں گا قبلہ حافظ محمد عمر صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔